السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی برکات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل خطبہ۔ حضرت فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا تو فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظمت و برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کی نماز تراویح کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں زیادتی کی جاتی ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور یہ محض خدا کی طرف سے فضل ہوگا۔ یہ نہیں کہ روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کاٹ کر اس افطار کرانے والے کو ثواب دیا جائے، بلکہ روزے دار کو اپنے روزے کا ثواب پورا ملے گا۔ اس پر بعض حاضرین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس ثواب عظیم سے محروم رہ جائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا چھوارے ایک دانے یا پانی کے ایک گھونٹ پر ہی اس کو افطار کرا دے، یعنی پیٹ بھر کھلانے پر یا کسی اچھی چیز سے روزہ افطار کرانے پر موقوف نہیں۔ اس مہینے کی ابتدائی حصہ باعث رحمت اور دوسرا حصہ باعث مغفرت، آخری حصہ نار جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ جس شخص اپنے غلام خادم سے اس مہینے میں کام ہلکا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیں گے اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے۔ بس تم رمضان کے مہینے میں 4 کام زیادہ کرو، اور وہ جن سے تم اپنے مالک کو راضی کر سکو گے، اور وہ جن کی تم کو خود احتیاج ہے۔ سو پہلے 2 کام جن سے اللہ کی رضا تم کو حاصل ہوگی، یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کی شہادت دو اور اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت و معافی طلب کرو، یعنی کلمہ توحید اور استغفار کی، اور اس مہینے میں کثرت رکھو۔ اور دوسری 2 جن کی تم کو ضرورت ہے، یہ ہیں اس سے جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ اور جو شخص کسی روزے دار کو اس مہینے میں پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائیں گے کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہ لگے گی۔ صحیح ابن خزیمہ و بہقی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ مبارک میں چند جز ایسے ہیں جن کی طرف ناظرین کو ہم خصوصی طور پر توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ بعض اعضاء کسی قدر توضیح تشریح کے بھی محتاج ہیں، اس واسطے ذیل کے چند کلمات حوالہ قلم ہیں۔ اس خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو شہر عظیم اور شہر مبارک یعنی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ فرمایا ہے، اور اس کی ایک رات شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر بتلایا ہے۔ صراحتاً قرآن مجید میں بھی مذکورہ ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں ارشاد سرسری طور پر سن لینے یا پڑھ کر گزر جانے کے نہیں ہیں، بلکہ ضرورت ہے کہ اہل ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں جملوں کی روشنی میں ماہ رمضان اور لیلۃ القدر کی عظمتوں اور برکتوں کا دھیان کریں، اس پر یقین دل میں بٹھائیں۔ رمضان شب قدر کی برکات، اس کی رحمتیں سے بہرہ بر ہونے کے لیے یہ دھیان، یہ یقین شرط اول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد کیا کہ اس ماہ مبارک میں نفل عبادت کا ثواب بھی اتنا کر دیا جاتا ہے جتنا کہ دوسرے زمانے میں فرائض کا ثواب ہوتا ہے،
اور فرضوں کا ثواب دوسرے دنوں کے 70 فرضوں کے ثواب کے بقدر کر دیا جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ دھیان کے ساتھ اس شخص کا یقین بھی دل میں بٹھایا جائے اور اس کے خصوصی کرم پر بھروسہ کیا جائے۔ اس ماہ مبارک میں مثلاً 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب دوسرے دنوں کی 2 رکعت فرض کے برابر ہے، اور 2 رکعت فرض نماز کا ثواب دوسرے دنوں کی 140 رکعت کے برابر وہ عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی ذکر و تسبیح و تلاوت قرآن و غیر عبادات کے متعلق سمجھنا چاہیے۔ اسی پر مالی عبادات کو قیاس کرنا چاہیے۔ مثلاً جو شخص اس ماہ مبارک میں 10 روپے زکوٰۃ کے نکالے گا، یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائیں گے جس قدر کے دوسرے دنوں میں 7 روپے نکالنے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی غریب کمزور کی کسی طرح مدد کرے گا، کسی مسکین، یتیم، لاوارث یا بیوہ پر اس مبارک مہینے میں ترس کھائے گا، اس کے ساتھ کوئی نیکی کرے گا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس نیک سلوک کا دوسرے دنوں کے حساب سے 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ حاضر دین کی خدمت کا کام مثلاً تبلیغ اور لوگوں کی راہ خدا کی طرف لانے اور ان میں دین اور تقویٰ پھیلانے کی کوشش کا جتنا اجر و ثواب عام دنوں میں مقرر ہے، یقین کرنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں اتنی کوشش، اتنی ہی محنت و قربانی کا اجر و ثواب انشاءاللہ اس سے 70 گنا زیادہ ملے گا۔ اور اللہ مالک الملک ہے، اس کے خزانوں میں کوئی تنگی نہیں، نکتہ نواز، کریم، فعال، لامعیار ہے، کوئی اس کو ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تصریحات پر بھی دھیان کرنا چاہیے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ کسی کھانے پینے کی چیز سے کھلوائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے برابر اجر عطا فرمائیں گے اور اس کے گناہ معاف کر کے اس کو آتش دوزخ سے آزادی دے دیں گے۔ جو کوئی اپنے روزے دار غلام اور خادم سے اس مہینے میں کام لے گا، اس کو آرام دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف کر کے دوزخ کو اس آزادی دے دیں گے۔ لیکن یہ بہرحال ملحوظ رہنا چاہیے کہ اس قسم کی ترغیبات اور بشارات کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ خواہ کوئی بندہ اپنے ذاتی عمل کے لحاظ سے کیسا ہی فاسق و فاجر، خدا کا باغی ہو، لیکن اگر وہ یہ کام کرے گا اس کو معافی اور دوزخ سے آزادی ضرور حاصل ہو جائے گی۔ جو لوگ قرآن حدیث کے طرز بیان کے بارے میں کوئی بصیرت رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس قسم کے وعدوں سے استحقاق کے لیے ایمان اور ایک درجہ کا صلاح تقویٰ ضروری ہے۔ اس خطبے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے دار اس مہینے میں محض اللہ کی حکم سے اور اس کی رضا کے لیے اپنی مرغوبات چھوڑ کے اور اپنی اعلیٰ خواہشات روک کے صبر کرتا ہے، اللہ اس صبر کو ضبط و نفس اور راحت خوش عیشی کی اس قربانی کے بدلے میں جنت کی راحتیں اور لذتیں اس کو عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات اس خطبے میں بھی فرمائی گئی ہے، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس مہینے میں ہر شخص کو بھوک، پیاس وغیرہ کی تکلیف کا تجربہ ہوتا ہے، تو اس کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ میرے جن بھائیوں کی ناداری کی وجہ سے فاقے ہوتے ہیں، اللہ کے جو بندے افلاس اور غربت کی وجہ سے 2-4 وقت بھوکے کے ساتھ گزارتے ہیں، ان پر کیسی گزرتی ہوگی، اور یہ احساس ان میں ہمدردی و غمخواری کا جذبہ کو پیدا کرتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں خصوصیت سے دوسروں کی ہمدردی غمخواری کرنی چاہیے، گویا اس میں بھی رمضان المبارک کے خاص اعمال خیر میں سے ہے جن کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے۔ ایک چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں ارشاد فرمائی ہے، اس مبارک مہینے میں رزق کی زیادتی برکت کر دی جاتی ہے۔ میرے خیال میں تو سب بھی اہل ایمان کو اس کا تجربہ ہوگا کہ رمضان المبارک میں ان کو جتنا اچھا جنتی فراغت سے کھانا پینا ملتا ہے، جتنی فراغت سے کھانا پینا ملتا ہے، یقیناً بقیہ 11 مہینوں میں
یہ بات نصیب نہیں ہوتی، خواہ ظاہر اسباب اس کی وجہ کوئی ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور ان کی رحمت و برکت عموماً ظاہری اسباب ہی کے پردے میں جلوہ گر ہوا کرتی ہیں۔ بہرحال رزق میں زیادہ برکت اللہ تعالیٰ ان سب ہی بندوں کا مشاہدہ تجربے ہے جن کے لیے رمضان رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے، اور جو اس کی رحمتوں اور برکتوں میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس خطبے میں رمضان کے پورے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرما کر ہر ایک کی خصوصیات اس طرح بیان کی ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا وقت ہے۔ اس تقسیم کی جو جنہیں کی گئی ہیں اس عاجز کے نزدیک ان میں سب سے راجح اور دل کو زیادہ لگنے والی توجہ یہ ہے، رمضان کی برکات سے مستفید ہونے والے آدمی میں طرح کی ہی ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جن پر گناہوں کا بوجھ نہیں، جسے صدیقین، صالحین اور خواص اہل اللہ سو ایسے حضرات پر تو شروع ہی مہینے سے بلکہ رمضان کی پہلی ہی رات سے رحمت انعام کی خاص بارش شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو معمولی ہلکے درجے کے گناہگار ہیں، سو ان کے ساتھ معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ رمضان کے ابتدائی حصے میں یہ لوگ روزوں اور دوسرے اعمال حسنہ کے ذریعے جب اپنے گناہوں کی تلافی کرتے ہیں تو درمیانی حصے میں ان کو معافی دے دی جاتی ہے، مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جن کے گناہ اس دوسرے طبقے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جب رمضان کے ابتدائی درمیانی حصے میں روزہ رکھ کے اور دوسرے اچھے اعمال کر کے اپنی سیاہ کاریوں کی کچھ تلافی کر لیتے ہیں، آخری دنوں میں ان کو بھی جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ اور جو لوگ پہلے سے ہی مورد رحمت ہوتے ہیں، یہ درمیان میں جن کو معافی دے دی جاتی ہے ان کا تو کہنا ہی کیا، ان کے ساتھ تو الطاف و عنایات کا معاملہ روز افزوں ہوتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے 4 باتوں کی طرف خصوصیت سے توجہ دلائی ہے۔ ایک شہادت توحید لا الہ الا اللہ کی کثرت، دوسرے اپنے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا و التجا، تیسرے اس سے جنت کی طلب و درخواست، اور چوتھے جہنم سے پناہ مانگنا۔ گویا رمضان المبارک میں 4 چیزیں خصوصیت کے ساتھ ہمارا وظیفہ اور مشغلہ رہیں۔ سبحان اللہ۔